یہ بھی فرق دیکھ لیجئے، ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے کہ وہ واقعے کے مطابق بات کرتا ہے، جیسے واقعہ ہوا تو اس نے بات بیان کی تو وہ سچی بات بیان کی۔ لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بات کر دے اس بات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی شان کو باقی رکھنے کے لیے اس واقعے کو اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ میرے صدیق اکبر کی شان ہے کہ جو بات آپ اپنے منہ سے نکالیں اللہ تعالیٰ اس بات واقعے کو ہی اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور اب مولانا روم نے کیا شان لکھی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے، آپ کہتے ہیں ارے کہ ابو جہل کو اس نے دیکھا چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، اگر اس نے ایک دفعہ دیکھا ہزاروں بار بھی دیکھ لیتا تو ایمان لے کر نہ آتا، کیونکہ وہ اہل درد میں سے نہیں تھا، وہ اصحاب درد میں سے نہیں تھا، اس کے دل میں درد نہیں تھا۔ دولت درد مل گئی مجھ کو اعظم، دولت درد مل گئی مجھ کو اعظم، آج کل بڑے مالدار ہیں ہم لوگ۔ تو جس کو دولت درد مل جاتی ہے نا تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہزاروں بار بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیتا تو ایمان نہ لے کر آتا، لیکن صدیق اکبر نے ایک دفعہ حضور کو دیکھا اور کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ارے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ہر ناک یہ خوشبو کو نہیں سونگھنے والی ہوتی، اور ہر دل ہر دل میں درد نہیں ہوتا ہے، ہر دل کی زمین زرخیز نہیں ہوتی ہے۔ ابو جہل کی زمین زرخیز نہیں تھی، اس کا دل درد والا نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام ہو گیا۔ اور صدیق اکبر کا جو دل تھا وہ بھی درد والا تھا۔ آپ کی دل کی زمین بھی پاک تھی، آپ کے جسم کا ہر عضو بھی پاک تھا۔ جب آپ نے صرف ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھ کر حضور پر ایمان لے آئے۔ یہ میرے صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو جہل کو انکار کے لیے بنایا گیا اور صدیق اکبر کو یار کے لیے بنایا گیا ہے۔ صدیق اکبر کو رب تعالیٰ نے بنایا ہی اپنے یار کے لیے ہے، حضور جانے جانا کے لیے بنایا ہے۔